اسرائیل فلسطین تنازع تاریخی حقائق کی روشنی میں ایک تحقیقی اور علمی بحث و مطالعہ۔ تحریر الطاف حسین، مورخہ 13 نومبر 2023۔ معزز قارئین کرام، اسرائیل فلسطین تنازع کو سمجھنے کے لیے نئی نسل کے نوجوانوں، تاریخ کے طلباء اور طالبات اور عوام کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہوگا کہ فلسطین کیا ہے، اسرائیل کیا ہے، فلسطین اسرائیل تنازع کیا ہے، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس تنازع نے کب سے جنم لیا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس تنازع کو اس طرح بیان کروں کہ طالب علموں کے ساتھ ساتھ ہر خاص و عام طبقے سے تعلق رکھنے والے عوام اسے بآسانی سمجھ سکیں۔ تاریخ فلسطین۔ فلسطین ایک بہت قدیم جغرافیے پر مبنی ایسا خطہ یعنی علاقہ ہے جس کی تاریخ بھی بہت قدیم یعنی بہت پرانی ہے۔ فلسطین کی ابتدائی تاریخ اس زمانے کی ہے جس زمانے کو BCE کہا جاتا ہے، یعنی وہاں پر ابتدائی زمانے کے ایسے لوگوں کے وجود کا ذکر ملتا ہے جنہیں زمانہ قبل از تاریخ کے دور کا انسان کہا جاتا ہے۔ BCE کا مطلب اس طرح سمجھیے کہ BCE زمانہ کسے کہتے ہیں۔ BCE 3 ڈیفینیشنز پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، عام دور سے پہلے یعنی بیفور کامن ایرا۔ نمبر 2، موجودہ دور سے پہلے یعنی بیفور کرنٹ ایرا۔ نمبر 3، عیسائی دور سے پہلے یعنی دور قبل مسیح، بیفور کرسٹ ایرا۔ آسان الفاظ میں BCE اس دور کو کہا جاتا ہے جسے عرف عام میں پتھر کا قدیم زمانہ یعنی اولڈ اسٹون ایج کہا جاتا ہے۔ فلسطین کے وجود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلسطین کا علاقہ اتنا پرانا علاقہ ہے کہ یہاں پتھر کے قدیم زمانے کے لوگوں کے رہنے کے اثرات ملتے ہیں یا پائے جاتے ہیں۔ پوری قدیم تاریخ میں اس خطے نے مختلف سلطنتوں اور تہذیبوں کے عروج و زوال کا مشاہدہ کیا ہے۔ کونانی اور اسرائیلی۔ کونانی اس سرزمین فلسطین کے سب سے قدیم ترین باشندے تھے، جبکہ اس علاقے فلسطین میں بنی اسرائیل 12ویں صدی قبل مسیح کے آس پاس ایک الگ گروہ کے طور پر ابھرے۔ بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کے بچے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ اس کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ اسرائیل کے معنی کیا ہیں۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہے، یعنی اللہ کے غلام بندے۔ عبداللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہاں اس امر کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک اور لقب اسرائیل بھی تھا، یعنی انہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی کہا جاتا تھا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 لقب ہو گئے، ایک عبداللہ اور دوسرا اسرائیل کہلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا خطاب کیوں اور کیسے دیا گیا؟ بائبلی تاریخ کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک فرشتے سے کشتی یعنی ریسلنگ لڑنے کے بعد اس فرشتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی جیکب جن کو کہا جاتا ہے اسرائیل کا خطاب دیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ خدا کی مدد کے ساتھ لڑنے والا۔ مزید وضاحت یہ کہ پوری رات فرشتے سے لڑی جانے والی کشتی میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے اس فرشتے پر قابو پا لیا تھا۔ نام کی یہ تبدیلی حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی کی علامت تھی۔ اس کے بعد اسرائیلی قوم کا آغاز ہوا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل
کہا جانے لگا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد ہیں۔ یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش عرب کے شہر مکے میں ہوئی، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پرورش فلسطین کے علاقے میں ہوئی۔ آشوری اور بابلی سلطنتیں 8ویں صدی قبل مسیح میں فلسطین کے علاقے میں 2 اور سلطنتیں آشوری اور بابلی کے نام سے قائم ہوئیں۔ AD کا دورانیہ۔ AD کے دورانی کے بتانے سے پہلے نئی نسل کے نوجوانوں کو یہ بتلانا ضروری ہے کہ AD کا مطلب کیا ہے۔ AD کا مطلب اینو ڈومینی یعنی a year after Jesus Christ was born ہے، جس کا آسان زبان میں مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے آنے والے تمام سال، یعنی کہ آج میں جس سال یہ مقالہ یعنی تھیسس تحریر کر رہا ہوں وہ سال 2023 AD کا سال ہے، یعنی 2023 عیسوی کا سال ہے۔ خطہ فلسطین نے عیسوی دور میں کئی سلطنتوں کے عروج و زوال، بڑے عالمی مذاہب کے پھیلاؤ اور سامراجی طاقتوں کے اثرات کو دیکھا۔ رومن اور بازنطینی سلطنتیں۔ رومی سلطنت نے 63 یعنی 63 BC 63ویں قبل مسیح میں فلسطین پر قبضہ کیا اور اس طرح فلسطین رومی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ایسٹرن رومی سلطنت کا حصہ بعد میں بازنطینی سلطنت کی شکل میں قائم ہوا۔ اسلامی سلطنتیں، اسلامک ایمپائرز۔ 7ویں صدی عیسوی میں خلافت راشدین کی فوجوں نے فلسطین کو فتح کیا اور اس پورے خطے میں اسلام کو پھیلایا۔ اس کے بعد صدیوں کے دوران یہ خطہ فلسطین مختلف اسلامی خاندانوں کے کنٹرول میں رہا، جن میں اموی، عباسی اور فاطمی خاندان شامل تھے۔ فلسطین پر مسلم حکومتوں کا دورانیہ۔ نمبر 1، اموی دور حکومت 661 عیسوی سے 750 عیسوی یعنی 661 عیسوی سے 750 عیسوی تک رہا۔ عباسی دور حکومت 750 AD سے 1258 AD یعنی 750 عیسوی سے 1258 عیسوی تک رہا۔ فاطمی دور حکومت 909 AD سے 1171 AD یعنی 909 عیسوی سے 1171 عیسوی تک رہا۔ صلیبی جنگیں 11ویں سے 13ویں صدی میں یورپی عیسائیوں کے ذریعے مقدس سرزمین یروشلم پر دوبارہ دعویٰ کرنے کے لیے صلیبی جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ جب یورپی عیسائیوں نے ان صلیبی جنگوں کا آغاز کیا، اس وقت یروشلم مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا۔ ان جنگوں سے اس خطے پر گہرا اثر پڑا جو صلیبی ریاستوں کے قیام کا سبب بنی۔ سلطنت عثمانیہ یعنی اوٹومن ایمپائر۔ 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے فلسطین کو فتح کیا اور کئی صدیوں تک اس خطے پر حکومت کی۔ اس دوران یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ برطانوی مینڈیٹ، برٹش مینڈیٹ۔ پہلے جنگ عظیم سن 1914 سے سن 1918 یعنی 1914 AD سے 1918 AD کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کا بھی اختتام ہوا، اور جس کے بعد برطانیہ نے لیگ آف نیشنز مینڈیٹ کے تحت فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس دور میں پوری دنیا سے یہودیوں کی امیگریشن میں اضافہ ہوا اور ساتھ ساتھ عربوں اور یہودیوں کے درمیان پائے جانے والی کشیدگی میں بھی مزید اضافہ ہوا۔ اب میں فلسطین اور اسرائیل تنازع کی تازہ ترین حالات سے نئی نسل کے نوجوانوں اور قارئین کرام کو آگاہ کر دوں کہ سن 1918 یعنی 1918 میں جنگ عظیم اول کے اختتام کے بعد
برطانوی سلطنت نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ بیان کرنے سے پہلے میں چند اہم ضروری اور بنیادی نکات بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں تاکہ نوجوان نسل سے تعلق رکھنے والے اس سے آگاہ ہو سکیں۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے بارے میں آپ تمام قارئین متعدد بار سن اور پڑھ چکے ہوں گے۔ آئیے ان دونوں جنگوں کے بارے میں کچھ مزید جانتے ہیں۔ جنگ عظیم اول یعنی فرسٹ ورلڈ وار۔ اس پہلے جنگ عظیم کا آغاز 28 جولائی 1914 عیسوی کو ہوا، جو 11 نومبر سن 1918 کو اختتام پذیر ہوئی۔ یہ جنگ دو بڑی پاورز کے درمیان ہوئی جنہیں الائز پاورز اور سینٹرل پاورز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الائز پاورز میں گریٹ برٹن یعنی برطانیہ، فرانس، روس، یونائٹڈ اسٹیٹس، اٹلی اور جاپان شامل تھے۔ سینٹرل پاورز میں جرمنی، آسٹریا، ہنگری، بلغاریہ، سربیا اور سلطنت عثمانیہ شامل تھے۔ جنگ عظیم دوم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار۔ یہ جنگ بھی دو بڑے گروپس کے درمیان ہوئی، جس کا آغاز 1 ستمبر 1939 یعنی 1 سپٹمبر 1939 عیسوی کو ہوا اور 2 ستمبر 1945 کو اختتام ہوا، یعنی 2 ستمبر 1945 کو اس کا اختتام ہوا۔ یعنی یہ جنگ 6 سال 1 دن تک جاری رہی۔ دو بڑے گروپوں میں ایک گروپ ایکسس پاورز اور دوسرا گروپ دی الائیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایکسس پاورز میں جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل تھے۔ الائیڈ پاورز میں فرانس، گریٹ برٹن، USA اور سوویت یونین شامل تھے، جبکہ چائنا بھی کسی حد تک شامل تھا۔ لیگ آف نیشنز کا قیام۔ بین الاقوامی دنیا کے درمیان امن کے قیام اور رابطے کے لیے 40 سے زائد ممالک نے مل کر 10 جنوری سن 1920 کو 10 جنوری 1920 کو لیگ آف نیشنز کا قائم کی، جس کا اختتام 19 اپریل سن 1946 یعنی 19 اپریل 1946 کو باقاعدہ طور پر ہوا۔ اقوام متحدہ کا قیام۔ فاؤنڈیشن آف یونائٹڈ نیشنز۔ 24 اکتوبر سن 1945 یعنی 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے باقاعدہ ابتدائی ممبران ممالک کی تعداد 51 یعنی 51 تھی۔ فلسطین کی تاریخ کے بارے میں ابتدائی صفحات میں کسی حد تک پہلے ہی بتا چکا ہوں، لیکن اب میں نئی نسل کے نوجوانوں اور قارئین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلسطین کا علاقہ کس طرح تقسیم کیا گیا۔ علاقہ فلسطین کی تقسیم یا پارٹیشن آف فلسطین۔ جیسا کہ میں اپنی تحریر میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سن 1918 یعنی 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد لیگ آف نیشنز مینڈیٹ کے تحت سلطنت برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، جسے جنگ عظیم دوم یعنی 1945 کے بعد فلسطینی علاقے سے واپس جانا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کی کچھ مختصر تفصیل یہاں بیان کرنا ضروری ہے کہ بالفور ڈکلیریشن کیا تھا۔ بالفور ڈکلیریشن ایک خط تھا جو 1917 یعنی 1917 میں آرتھر بالفور نے لکھا تھا۔ آرتھر بالفور اس وقت برطانوی سلطنت کے سیکریٹری خارجہ تھے۔ آرتھر بالفور نے اپنے اس خط میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی گھر یعنی نیشنل ہوم فار دا جیوش پیپل کے قیام کے لیے برطانوی حکومت کی حمایت کا اظہار کیا تھا، اور 2 نومبر سن 1917 کو یہ خط آرتھر بالفور نے برطانیہ یہودی کمیونٹی کے رہنما لارڈ روتھ شائلڈ کے نام لکھا تھا۔
واضح رہے کہ برطانوی سیکریٹری خارجہ نے یہ خط پہلی جنگ عظیم کے خاتمے سے ایک سال پہلے یعنی 2 نومبر سن 1917 کو لکھا تھا، جبکہ پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ 11 نومبر سن 1918 کو ہوا تھا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ آرتھر بالفور نے یہودی لوگوں کے لیے قومی گھر فلسطین کے جس علاقے میں قائم کرنے کا ذکر کیا تھا وہ چھوٹی اقلیتی یہودی آبادی والا عثمانی خطہ تھا۔ یہاں اس امر کا ذکر کرنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ انتہائی اہم بھی ہے کہ آرتھر بالفور کا یہی وہ خط تھا جو اسرائیل کی ریاست کے قیام کا سبب بنا، جو 14 مئی سن 1948 کو قائم کی گئی، یعنی 14 مئی 1948 کو قائم کی گئی۔ اب قارئین غور کریں کہ 29 نومبر سن 1947 یعنی 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے اپنی ایک قرارداد 181 یعنی 181 جسے تقسیم فلسطین کی قرارداد بھی کہا جا سکتا ہے، پاس کی۔ اس 181 قرارداد کے تحت فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسے عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرنا مقصود تھا، اور فلسطین کا وہ حصہ جسے یروشلم کہا جاتا ہے اسے 181 کی قرارداد میں کورپس سیپارٹم یعنی علیحدہ وجود والا علاقہ سیپریٹ انٹائٹی قرار دیا گیا، جو خصوصی بین الاقوامی حکومت کے ماتحت ہوگا۔ اس طرح فلسطین کو 2 علیحدہ ریاستوں میں یعنی عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور یروشلم کو ایسا حصہ قرار دیا گیا جو بین الاقوامی حکومت کے ماتحت ہوگا، اور بالآخر 14 مئی سن 1948 یعنی 14 مئی 1948 کو ریاست اسرائیل کا باقاعدہ قیام عمل میں لایا گیا۔ اقوام متحدہ میں شامل 50 یعنی 50 سے زائد ممالک نے ریاست اسرائیل کے قیام کو تسلیم کر لیا۔ اب میں قارئین کے سامنے کچھ ایسے حقائق بیان کرنا چاہوں گا جنہیں پڑھ کر شاید آپ کو یہ محسوس ہو کہ وہ بیان کردہ حقائق سوالات کی شکل میں آپ سے پوچھے جا رہے ہیں، لیکن ان حقائق کو اس طرح ضبط تحریر میں لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر فرد اس پر غور و فکر کر لے اور بیان کردہ حقائق کے درست یا غلط ہونے کا اندازہ کر سکے، یا میرے بیان کردہ حقائق میں مزید اصلاح کا کوئی اور نیا پہلو سامنے لے آئے۔ لہٰذا اب میں اپنی تحریر کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ میں اب تک کے بیان کردہ تاریخی حقائق کی روشنی میں ایک اہم تاریخی بات لکھنا بھول گیا تھا، جسے میں یہاں بیان کرتا ہوں کہ فلسطین پر سن 1918 یعنی 1918 تک سلطنت عثمانیہ کی حکومت قائم تھی۔ مزید وضاحت اس بارے میں یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ترک قبائلیوں نے 1517 عیسوی میں پورے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ ترک قبائل فلسطین میں سن 1918 عیسوی تک یعنی 402 یعنی 402 ایئرز تک موجود رہے۔ سن 1918 سے لے کر سن 1948 یعنی 1918 سے 1948 یعنی 30 ایئرز یعنی 30 سال تک فلسطین پر سلطنت برطانیہ کا قبضہ رہا۔ بالفور ڈکلیریشن میں سلطنت برطانیہ کے سیکریٹری خارجہ آرتھر بالفور نے 2 نومبر سن 1917 کو جو خط برطانوی یہودی کمیونٹی کے رہنما لارڈ روتھ شائلڈ کو لکھا تھا، اس میں انہیں فلسطین میں یہودیوں کے قومی گھر بنانے کا یقین دلایا گیا تھا۔ 29 نومبر سن 1947 کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد 181 کے تحت فلسطین کو 2 ریاستوں یعنی عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کر دیا، جس کے بعد 14 مئی سن 1948 کو ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 181 نے نہ صرف فلسطین کے علاقے میں ریاست اسرائیل قائم کی بلکہ فلسطین کی قدیم جغرافیائی حیثیت کو ختم کر کے فلسطینی علاقوں کو عرب ریاستوں میں بھی شامل کر دیا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح اقوام متحدہ نے فلسطین پر صدیوں سے آباد فلسطینی عوام کے بنیادی انسانی حقوق کو سرے سے پس پشت ڈال دیا تھا؟ مزید حقائق:
اب میں ریاست اسرائیل کے قیام جو 14 مئی سن 1948 کو قائم کی گئی تھی اس کے بارے میں کچھ مزید نکات اٹھانا چاہوں گا۔ فلسطین کا علاقہ کتنا قدیم علاقہ ہے، اس کی تفصیلات میں اپنی تحریر سے پہلے ہی خاصی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جہاں کہیں کوئی علاقہ ہوگا وہاں انسانوں کے وجود سے انکار ممکن نہیں، اور اگر انسان کا وجود کسی علاقے یا خطے میں ناممکن ہو تو بھی وہاں حشرات الارض میں سے کسی کا وجود تو لازماً ہوگا۔ اسی اصول کے مطابق فلسطین ایک بہت ہی قدیم خطہ ہے جہاں پر صدیوں سے رہنے والے لوگ اپنے آپ کو فلسطین سے ہی منسوب کریں گے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں رہنے والے انسان اپنے آپ کو اپنے آباء و اجداد کے علاقے سے ہی منسوب کرتے ہیں۔ لہٰذا فلسطین میں رہنے والوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد 181 کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے وطن فلسطین کو آزاد کرانے کی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ اس طرح 14 مئی سن 1948 یعنی 14 مئی 1948 کے بعد سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کا آغاز ہوا، جسے دیرینہ تنازع کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی تحریر میں پہلے بیان کیا ہے کہ فلسطین کے عوام نے تقسیم فلسطین کو تسلیم نہیں کیا تھا، لہٰذا انہوں نے خطہ فلسطین میں ہی رہتے ہوئے آزادی اور صرف آزادی کی جد و جہد شروع کر دی جو آج تک جاری ہے۔ اب مزید آگے چلتے ہیں کہ 14 مئی سن 1948 میں ریاست اسرائیل کے قیام کے بعد سے آج 2023 تک کیا کیا ہوتا رہا ہے، اس بابت کچھ باتیں کریں گے۔ کیا یہ بات درست نہیں کہ جب 14 مئی سن 1948 کو ریاست اسرائیل کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا تو اسرائیل نے طاقت کا بے دریغ استعمال کر کے سرزمین فلسطین کے باقی رہ جانے والے وہ علاقے جنہیں اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 181 کے تحت عرب ریاستوں کا حصہ بنایا گیا تھا، ان میں سے بہت سے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اور وہاں رہنے والے ہزاروں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا تھا۔ آج بھی ان علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ برقرار ہے، لیکن افسوس کہ اقوام متحدہ نے اپنی منظور کردہ 181ویں قرارداد کی خلاف ورزی کرنے پر نہ تو قبضے کیے گئے فلسطینی علاقوں کو خالی کرانے کے لیے کوئی اقدام کیا اور نہ ہی اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لیا۔ اسرائیلی ریاست کی افواج کے حملوں کا یہ سلسلہ جاری رہا اور مزید سے مزید فلسطینی علاقوں پر قبضے کیے جاتے رہے۔ اسرائیلی افواج کے حملوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف اضافہ ہوتا رہا بلکہ اسرائیل نے اپنے حملوں میں بندوقوں اور چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ گولہ بارود سمیت ٹینکوں کا استعمال بھی کرنا شروع کر دیا۔ پوری دنیا شاہد ہے کہ اسرائیل افواج جب اور جس فلسطینی علاقے پر حملہ کرتی تو ان علاقوں میں رہنے والے فلسطینی عوام اور نوجوان پتھروں اور غلیلوں سے ان کا مقابلہ کرتے تھے، مگر غلیلوں سے جدید ترین بندوقوں اور بھاری ہتھیاروں کا مقابلہ کس طرح اور کتنی دیر تک کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا بالآخر فلسطینی عوام کے پاس ان علاقوں کو خالی کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ باقی نہ رہتا تھا۔ اسرائیل کے ان حملوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں فلسطینی عوام ہلاک و زخمی ہوتے تھے اور فلسطینی عوام کو اپنے وہ علاقے چھوڑنے پڑتے تھے جن پر اسرائیلی افواج
قبضے کر کے ان علاقوں پر اسرائیل کے لوگوں کی آباد کاریاں کراتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسرائیل فلسطین تنازع کی تاریخ کے بارے میں اپنے تحقیقی مطالعے کو مزید آگے بڑھاؤں، یہاں میں ان اہم شخصیات کی تصویر پیش کرنا چاہوں گا جن کی خط و کتابت کے نتیجے میں فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کے علیحدہ قومی گھر بنانے کی تجویز کے بعد ہی سلطنت برطانیہ نے اسرائیل کے قیام کے لیے اپنی کوششوں کو ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز سے تیز تر کر دیا تھا۔ ان اہم شخصیات میں ایک طرف آرتھر بالفور کی تصویر ہے جبکہ دوسری طرف لارڈ روتھشائلڈ کی تصویر ہے۔ اس کے علاوہ میں 2 عدد نقشوں یعنی میپس کے عکس بھی قارئین کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ 1917 میں فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی آبادی کتنی تھی، جسے بلیو کلر میں، اور غیر یہودی بشمول مسلمانوں کی کتنی آبادی تھی جسے گرین کلر میں دکھایا گیا ہے۔ اس طرح ایک نقشہ سن 1918 سے سن 1947 کا بھی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی کتنی آبادی بڑھی۔ قارئین کرام، یہاں غور کریں کہ سن 1917 کا جو پہلا نقشہ ہے وہ اس وقت کا ہے جب اسرائیل کی باقاعدہ ریاست قائم نہیں ہوئی تھی اور جس کا قیام 14 مئی سن 1948 کو عمل میں لایا گیا تھا۔ تاریخ مزید یہ بتاتی ہے کہ سن 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو لیگ آف نیشنز نے سن 1922 میں فلسطین کو سلطنت برطانیہ کے مکمل کنٹرول میں دے دیا۔ جب فلسطین پر برطانیہ کا کنٹرول ہوا تو 14 مئی سن 1948 سے پہلے یعنی اسرائیل کی علیحدہ ریاست کے قیام کے اعلان سے پہلے فلسطین میں یہودیوں کی آبادی سن 1918 سے سن 1947 تک 6% سے بڑھ کر 33% ہو گئی، یعنی 6% سے انکریز کر کے 33% ہو گئی۔ پہلی اسرائیل عرب جنگ سن 1948، فرسٹ اسرائیل عرب وار 1948۔ سن 1948 میں اسرائیل کی ریاست بن جانے کے بعد پہلی اسرائیل عرب جنگ کا آغاز ہوا جس میں اسرائیل کی فوج کو عرب ریاستوں کی افواج پر سبقت حاصل ہوئی اور اسرائیلی افواج نے تاریخی فلسطین کے 78% حصے یعنی 78% حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کی وجہ سے لاکھوں فلسطینیوں میں سے 3/4 فلسطینی آبادی کو ان کے گھروں سے جبری بے دخل کر دیا گیا اور یہ بے دخل خاندان غزہ اور مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک پر آباد ہونے پر مجبور ہوئے۔ 14 مئی سن 1948 کو اسرائیل کی ریاست کے قیام کے بعد اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جنگوں سمیت کئی تنازعات رونما ہوئے۔ بڑی جنگوں میں سن 1948 میں اسرائیل اور عرب جنگ، سن 1956 میں یعنی 1956 میں سوئس کینال کا بحران، 1967 میں 6 روزہ جنگ، 1967 سے 1970 تک جنگ بندی، یعنی دونوں اسرائیل اور عرب جنگ بند کرانے یعنی مزید یہ کہ جنگ کو کیسے کم سے کم کیا جائے یا ختم کیا جائے، اس کے لیے 1967 سے لے کر 1970 تک چھوٹی بڑی جنگیں ہوتی رہیں۔ یوم کیپور جنگ، یوم کیپور وار ان 1973 یعنی 1973۔ سن 1973 میں یوم کپور یا کیپور جنگ ہوئی۔ یوم کیپور جنگ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جو 6 اکتوبر سن 1973 یعنی 6 اکتوبر 1973 کو اسرائیل اور عرب ممالک خصوصاً مصر یعنی ایجپٹ اور شام یعنی سیریا کے درمیان لڑی گئی۔ مزید وضاحت، اس جنگ کو اکتوبر جنگ یا رمضان جنگ
یعنی رمضان وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آغاز یہودیوں کے مقدس دن یوم کیپور کو ہوا تھا۔ 6 اکتوبر سن 1973 6 اکتوبر 1973 کو یوم کیپور کے دن عرب اتحاد نے یہ جنگ شروع کی تاکہ اسرائیل کے قبضے کیے گئے ان علاقوں کو اسرائیل سے واپس لیا جائے جن پر اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران قبضے کیے تھے۔ اس طرح عرب اتحاد کی فوجیں سوئز کینال پار کر کے سینائی میں داخل ہوئیں۔ اس پر ابتدائی طور پر اسرائیل پریشان تو ضرور ہوا، مگر اس نے اپنے آپ کو دوبارہ منظم کیا اور دوبارہ حملہ کر کے عرب اتحاد کی فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ جنگ تقریباً 3 ہفتوں تک جاری رہی اور بالآخر جنگ بندی پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد سن 1982 یعنی 1982 میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ ہوئی۔ اب میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جس طرح اسرائیل کی باقاعدہ فوج ہے تو کیا اسی طرح فلسطین کی بھی کوئی فوج تھی یا ہے؟ تحقیق کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آئیں ان باتوں سے میں یہاں نوجوان نسل، طلبہ و طالبات اور قارئین کرام کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ اسرائیل کی طرح فلسطین کی کوئی باقاعدہ روایتی فوج نہیں تھی۔ تاہم فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کے بعد فلسطین کی آزادی کے لیے فلسطین کاز سے وابستہ مسلح گروہ اور فوجی دستے ضرور قائم ہوتے رہے ہیں، جیسے فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن PLO اور اس کا مسلح ونگ، اور فلسطین لبریشن آرمی PLA۔ یہ وہ گروہ ہیں جو مسلح مزاحمت، گوریلا جنگ اور دیگر قسم کی فوجی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ اس تنازع میں بہت سے دیگر چند چھوٹے بڑے بین الاقوامی ممالک بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ شامل ہو چکے ہیں۔ مزید ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین نے کیا کبھی اسرائیل پر فضائی حملے کیے ہیں؟ تو اس کا جواب انتہائی سادہ اور آسان ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ فلسطین کے پاس فضائیہ یعنی ایئر فورس کا وجود ہی نہیں پایا جاتا، تو وہ اسرائیل پر فضائی حملہ یا حملے کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری طرف اسرائیل کے پاس خطے میں جدید ترین فضائی افواج ہیں جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا کی ترقی یافتہ ممالک سے زیادہ یا برابر کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسرائیل نے خطے میں متعدد مرتبہ فضائی حملے کیے ہیں۔ اب یہاں ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا فلسطین کے پاس بھاری توپ خانہ، ہیوی آرٹلری یا ٹینکس کی صلاحیت موجود ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک مقبوضہ علاقے کے طور پر فلسطین کے پاس نہ تو بھاری توپ خانہ ہے نہ ہی ٹینکس ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اسے اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ فلسطین کے پاس اسرائیل جیسی فوجی صلاحیتیں نہیں ہیں، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے پاس ایک باقاعدہ فوج کے ساتھ ساتھ ٹینکس، بختر بند گاڑیاں اور بھاری توپ خانے سمیت فوجی ساز و سامان کی ایک وسیع رینج موجود ہے۔ سوال کے سوال ذہن میں آ رہے ہیں کہ ایک اصطلاح بین الاقوامی اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا میں بہت سننے کو ملتی رہی ہے اور وہ اصطلاح سیٹلرز کی ہے۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیٹلرز کے معنی کیا ہیں اور یہ اصطلاح اس خطے میں کن لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تحقیق کے مطابق سیٹلرز کے معنی آباد کار کے ہیں اور آباد کار کی اصطلاح ان اسرائیلی شہریوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہیں مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں کمیونٹیز کے نام پر
قائم کی گئی ناجائز بستیوں میں لا کر آباد کیا گیا۔ یہ برسوں سے آباد فلسطینیوں کے وہ علاقے تھے جہاں سے فلسطینیوں کو طاقت کے ذریعے بے دخل کیا گیا تھا۔ یہودی آباد کاروں کی یہ بستیاں بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی تصور کی جاتی ہیں۔ لکھتے لکھتے ایک اور سوال ذہن میں آیا کہ اسرائیلی افواج نے کتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو طاقت کے زور پر جبری طور پر ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں ان کے بسے بسائے گھروں سے بے دخل کیا۔ تحقیق کے جواب میں جو کچھ مل سکا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے نتیجے میں گزشتہ 75 ایئرز میں فلسطینیوں کو بہت ہی بڑی تعداد میں نقل مکانی پہ مجبور کیا گیا۔ فلسطینیوں کی ان کی برسوں سے آباد بستیوں سے جبری بے دخلی کا سلسلہ 14 مئی سن 1948 کو ریاست اسرائیل کے قیام کے بعد سے ہی شروع نہیں ہوا، بلکہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا یہ سلسلہ سن 1917 یعنی 1917 سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2 نومبر سن 1917 سیکریٹری خارجہ آرتھر بالفور نے برطانیہ میں یہودی کمیونٹی کے بااثر رہنما لارڈ روتھشائلڈ کو جنگ عظیم کے اول کے اختتام سے 1 سال قبل ایک خط لکھا تھا۔ اس وقت سلطنت برطانیہ کے بادشاہ جارج 5 جن کا پورا نام جارج فریڈرک ارنسٹ ایلبرٹ تھا، جبکہ جنگ عظیم اول 11 نومبر سن 1918 یعنی 11 نومبر 1918 کو ختم ہوئی تھی۔ اس وقت سلطنت برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے ترک قبائل کو شکست دوچار کر کے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا۔ آرتھر بالفور نے لارڈ روتھشائلڈ کے نام اپنے خط میں دنیا بھر میں مقیم یہودیوں کے لیے فلسطین میں قومی گھر تعمیر کرنے کی تجویز دیتے ہوئے لکھا تھا کہ برطانوی حکومت کی جانب سے میں آپ کو صہیونی یہودیوں کی حمایت میں یہ بیان بھجوا رہا ہوں جو کابینہ کے سامنے رکھا گیا اور اس کی منظوری دی گئی۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ فلسطین کے عوام کو ان کے قدیم وطن سے جبری بے دخل کر دیا جائے اور وہاں یہودی کمیونٹی کو بسایا جائے۔ فلسطین پر سلطنت برطانیہ کے قبضے کے بعد لیگ آف نیشنز نے 1920 یعنی 1920 میں برٹش مینڈیٹ کے تحت سلطنت برطانیہ کو فلسطین کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کی باقاعدہ اجازت دے دی۔ 1920 سے 1948 تک یعنی 28 برسوں تک فلسطین پر برطانیہ کا مکمل قبضہ رہا اور اس عرصے کے دوران فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے فلسطینی عوام کو ان کی قدیم بستیوں سے نہ صرف جبری بے دخل کیا جاتا رہا بلکہ آباد کاری اور اسرائیلی ریاست کے قیام کے منصوبے کے تحت دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا تھا۔ 1920 سے 1948 تک یعنی 28 برسوں میں برطانوی سلطنت کے اس دورانیے میں یہودیوں کی آباد کاریوں میں اور زیادہ اضافہ اس لیے بھی ہونے لگا کہ برطانیہ کو برٹش مینڈیٹ کے تحت لیگ آف نیشنز نے پورے خطہ عرب کو کنٹرول کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔ نکبہ 1948 نکبہ 1948 سن 1948 کی عرب اسرائیل جنگ جسے آزادی کی جنگ بھی کہا جاتا ہے کے دوران لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے تھے۔ یہ جنگ اسرائیل کی ریاست کے قیام کے بعد ہوئی۔ اس جنگ کے دوران لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کی اس نقل مکانی کو فلسطینی عوام نکبہ کہتے ہیں۔ نکبہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب تباہی ہے۔
اس نکبہ کے بعد اسرائیل مزید فلسطینی علاقوں پر آہستہ آہستہ حملے کر کے وہاں قبضے کرتا رہا اور وہاں یہودیوں کی آباد کاری بھی کرتا رہا، جس کی وجہ سے مزید لاکھوں فلسطینیوں کو نقل مکانی کرنی پڑی۔ فلسطینیوں کی اس جبری بے دخلی کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سوئس کینال کا مختصر تاریخی جائزہ۔ A brief history of the Suez Canal۔ 1956 کا سوئس کینال بحران۔ 1956 کا سوئس کینال بحران ایک بہت بڑا بین الاقوامی واقعہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں سن 1956 یعنی 1956 کے سوئس بحران کی تفصیلات پر روشنی ڈالوں، ہم سوئس کینال کی تاریخ کا مختصر جائزہ پیش کرتے ہیں تاکہ قارئین سوئس کینال کی تاریخ اور اس کی جغرافیائی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ نہر سوئس یا سوئس کینال ایک اہم آبی گزرگاہ ہے۔ نہر سوئس جہاں واقع ہے وہ علاقہ صدیوں سے مصر یعنی ایجپٹ کے حصہ رہا ہے۔ 1517 یعنی 1517 عیسوی تک مصر پر سلطنت مملوک کی حکومت تھی۔ 1517 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کی فوج نے سلطنت مملوک کو شکست دے کر مصر پر قبضہ کر لیا اور مصر کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا۔ 1882 میں سلطنت برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر کے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ مصر پر سلطنت برطانیہ کا کنٹرول 1952 تک برقرار رہا۔ 23 جولائی 1952 کو مصر نے برطانوی سلطنت سے آزادی حاصل کی۔ اس بات کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے سلطنت مملوک ہو، سلطنت عثمانیہ ہو یا سلطنت برطانیہ کی حکومت ہو، نہر سوئس کا خطہ ہمیشہ سے مصر کے جغرافیے میں شامل رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ نہر سوئس خطۂ مصر سے منسلک رہی یا اس کا حصہ رہی۔ یہ گزرگاہ انگریزوں کے ساتھ ساتھ فرانسیسیوں کے کنٹرول میں بھی رہی۔ نہر سوئس مصر کے لیے انتہائی اہمیت رکھنے والی نہر ہے۔ اس نہر سوئس کی اہمیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سوئس کینال بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی کو بحر احمر یعنی ریڈ سی سے ملانے والی نہر ہے، جو یورپ اور ایشیا کے درمیان سمندری تجارت کے لیے ایک شارٹ کٹ فراہم کرتی ہے۔ یہ نہر بین الاقوامی تجارت اور نقل و حمل کے لیے اہم آبی گزرگاہ تھی۔ نہر سوئس سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے مالا مال نہر بھی قرار دی جاتی ہے۔ انہی اسباب کے تحت نہر سوئس دنیا بھر کی سلطنتوں اور موجودہ زمانے کے چند ترقی یافتہ اور امیر ترین ممالک کی خصوصی توجہ کا مرکز رہی۔ سوئس کینال بحران۔ سوئس کینال بحران اس وقت پیش آیا جب سلطنت برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے نہر سوئس کو قومیہ لیا، یعنی اسے نیشنلائزڈ کر لیا۔ سوئس کینال کے قومیائے جانے کی اس اقدام کے جواب میں برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے ایک خفیہ اتحاد قائم کیا۔ اس خفیہ اتحاد کا مقصد نہر سوئس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا اور صدر جمال عبد الناصر کو اقتدار سے ہٹانا تھا۔ اسی مقصد کے تحت اکتوبر 1956 یعنی اکتوبر 1956 میں اسرائیل نے برطانیہ اور فرانس کے تعاون سے مصر پر زبردست حملہ کر دیا۔ تاہم برطانیہ، فرانس اور اسرائیل پر مشتمل اس اتحاد کے ان اقدامات کی بین الاقوامی سطح پر شدید مذمت ہوئی، خاص طور پر امریکہ اور سوویت یونین کی طرف سے شدید احتجاج پر اقوام متحدہ نے سوئس کینال بحران کے معاملے پر مداخلت کی اور فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اس عالمی دباؤ کے نتیجے میں برطانوی، فرانسیسی اور اسرائیلی افواج کو علاقے سے نکلنا پڑا۔ تین رکنی اتحاد کے افواج کے انخلا کے نتیجے میں سوئس کینال بحران نے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن اس طرح بدلا کہ
اس خطے پر برطانوی اور فرانسیسی اثر و رسوخ کم ہوا، جبکہ بڑے کھلاڑیوں یعنی امریکہ اور سوویت یونین کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ 1956 کے سوئس بحران کے بعد اسرائیل نے کئی ایسے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو پہلے عرب ممالک اور فلسطین کے زیر کنٹرول تھے۔ خاص طور پر اسرائیل نے جزیرہ نما سینائی پر قبضہ کر لیا جو مصر کے کنٹرول میں تھا، اور غزہ کا علاقہ جو اس وقت مصر کے زیر انتظام تھا۔ اسرائیل نے مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے پر بھی قبضہ کر لیا جو جنگ سے قبل اردن کے کنٹرول میں تھا۔ یہ قابل غور بات ہے کہ خطے کی صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ بدلی ہے اور اس کے بعد تنازعات اور علاقائی کنٹرول میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں اس خطے کے نقشے میں آہستہ ریاست اسرائیل کا رقبہ مزید سے مزید تر بڑھتا رہا، جبکہ فلسطین کا وہ رقبہ جو اسرائیلی ریاست کے قیام سے پہلے تھا وہ رقبہ کم سے کم تر ہوتا رہا۔ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کی تفصیلات پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں ان وجوہات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کا سبب بنی۔ نئی نسل کے نوجوانوں، طلبہ و طالبات اور قارئین کو بتاتا چلوں کہ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کسے کہتے ہیں۔ بحیرہ احمر ریڈ سی افریقہ اور ایشیا کے بر اعظموں کے درمیان واقع پانی کا ایک جسم ہے۔ یہ اپنے جنوبی سرے پر بحیرہ ہند سے جڑا ہوا ہے اور اس کی سرحدیں مصر، سوڈان، سعودی عرب، یمن اور اردن جیسے ممالک سے ملتی ہیں۔ آبنائے تیران کی ناکہ بندی مئی 1967۔ بلاکیڈ آف دا اسٹریٹس آف ٹائران ان مئی 1967۔ آبنائے تیران بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی میں واقع پانی کا ایک تنگ راستہ ہے جسے آبنائے تیران کہتے ہیں۔ مزید وضاحت یہ کہ اس علاقے خاص طور پر جزیرہ نما سینائی اور جزیرہ تیران کے درمیان کے علاقوں کو آبنائے تیران کہتے ہیں، اور یہ وہ سمندری راستہ ہے جو خلیج عقبہ کو بحر احمر سے ملاتا ہے۔ اسرائیل اپنی جہاز رانی کے لیے آبنائے تیران کو استعمال کرتا تھا۔ ہوا یوں کہ ماہ مئی 1967 یعنی مئی 1967 میں مصر یعنی ایجپٹ نے آبنائے تیران کو اسرائیلی جہاز رانی کے لیے بند کر دیا۔ اس ناکہ بندی کو اسرائیل نے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا، چنانچہ اسرائیل نے آبنائے تیران کی ناکہ بندی کے خاتمے کے لیے اپنی افواج کو متحرک کرنا شروع کر دیا، اور یوں اس تنازع کے نتیجے میں آبنائے تیران کی ناکہ بندی 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کا سبب بنی۔ اس جنگ کو 1967 کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور عرب ریاستوں کے اس اتحاد کے درمیان ہوئی جس میں مصر، اردن اور شام سمیت دیگر عرب ریاستیں شامل تھیں۔ عرب اسرائیل جنگ جون 1967۔ عرب اسرائیل جنگ جون 1967 یعنی عرب اسرائیل وار جون 1967۔ 1948 میں اسرائیل کی باقاعدہ ریاست کے قیام کے بعد اسرائیل اور عرب ریاستوں کے درمیان تناؤ میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ بالآخر 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان ایک ایسی جنگ ہوئی جس نے مشرق وسطیٰ کا علاقائی نقشہ تبدیل کر دیا، اور جو آج تک اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے درمیان علاقائی تنازع اور کشیدگی کا اہم سبب ہے۔ 1967 کے عرب اسرائیل جنگ کا آغاز 5 جون 1967 کو ہوا اور یہ جنگ 10 جون 1967 یعنی 6 روز تک جاری رہی۔ اس مناسبت سے اس جنگ کو 6 روزہ جنگ
یعنی 6 ڈیز وار بھی کہا جاتا ہے۔ 1967 کی اس 6 روزہ جنگ میں ایک طرف اسرائیل تھا اور دوسری طرف مصر، اردن، شام اور دیگر عرب ممالک تھے۔ اسرائیل ان تمام عرب ممالک کے خلاف اکیلا لڑ رہا تھا۔ اس جنگ میں بالآخر اسرائیل عرب ممالک کے خلاف فاتح بن کر ابھرا اور اس جنگ میں اسرائیل نے بہت ساری فوجی کامیابیاں حاصل کیں اور ساتھ ساتھ علاقائی فوائد بھی حاصل کیے۔ اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نما سینائی اور غزہ کی پٹی، اردن سے مغربی علاقے ویسٹ بینک، مشرقی یروشلم ایسٹ یروشلم اور شام سے گولان کی پہاڑیوں یعنی گولان ہائٹس کے علاقوں کو فتح کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ تاہم ان مقبوضہ علاقوں میں سے اسرائیل نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ یہودی اور صہیونی میں کیا فرق ہے؟ یہودی یعنی جیوز اور صہیونی یعنی زینوسٹ۔ ڈفرینس بٹوین جیوز اینڈ زیونسٹ۔ یہودی یعنی جیوز وہ افراد ہوتے ہیں جو یہودی مذہب، ثقافت یا نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہودی پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہودیت یعنی جوڈیزم دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک قدیم مذہب ہے جو ایک خدا یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ صہیونی صہیونی یعنی زیونسٹ ان یہودیوں کو کہتے ہیں جو صہیونی نظریہ یا صہیونیت یعنی زیونزم پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ یہودی یعنی جیوز اور صہیونی یعنی زیونسٹ دونوں ہی گروپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں اور مقدس کتاب توریت یعنی تورا پر یقین رکھتے ہیں، لیکن زیونسٹ یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا قیام چاہتے تھے جو بن بھی چکا ہے اور اب اس میں مزید وسعت چاہتے ہیں اور توسیع پسندانہ سوچ بھی رکھتے ہیں، اور اسی توسیع پسندانہ سوچ کو صہیونیت یا زیونزم کہا جاتا ہے۔ صہیونی تحریک زیونسٹ موومنٹ۔ صہیونیت کیا ہے؟ واٹ از زیونزم؟ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صہیونی تحریک زیونسٹ موومنٹ ایک منظم قوم پرست سیاسی تحریک ہے جس کا مقصد فلسطین کے قدیم خطے یعنی علاقے میں ایک علیحدہ یہودی وطن کا قیام اور اس کا تحفظ کرنا ہے۔ صہیونی تحریک کا قیام 19ویں صدی کے اواخر میں یعنی 1897 میں عمل میں آیا تھا اور اس تحریک کی بنیاد تھیوڈور ہرزل نے رکھی تھی۔ تھیوڈور ہرزل ایک آسٹرو ہنگیرینین یہودی سیاسی رہنما اور صحافی تھے جو مغربی یورپ کے سلطنت آسٹریا کے شہر بڈاپسٹ کے قصبے پیسٹ کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ تھیوڈور ہرزل نے 1896 میں یہودی کی ریاست یعنی جیوش اسٹیٹ کے نام سے ایک مشہور پمفلٹ جاری کیا جس کے ذریعے اس نے ایک علیحدہ یہودی وطن کا نظریہ پیش کیا جو دنیا بھر میں آباد یہودیوں میں بہت مقبول ہوا۔ اگست 1897 میں تھیوڈور ہرزل نے سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں صہیونی تحریک یا زیونسٹ موومنٹ کی پہلی کانگریس منعقد کی جس میں مختلف ممالک سے یہودیوں نے شرکت کی۔ اس طرح یہاں سے یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کے لیے ایک باقاعدہ صہیونی تحریک کا آغاز ہو گیا اور تھیوڈور ہرزل اس قوم پر صہیونی تحریک کا پہلا صدر مقرر ہوا۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ جیوش یعنی یہودیوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے ظلم و ستم اور تشدد سے نجات دلائی جائے اور یہودیوں کے لیے ایک ایسی علیحدہ اور مستقل ریاست قائم کی جائے جو تاریخی طور پر فلسطین کی زمین پر قائم ہو۔ اگرچہ فلسطین کے قدیم علاقے میں ایک علیحدہ یہودی ریاست کے قیام کی کوشش صہیونی تحریک زیونسٹ موومنٹ کے قیام سے پہلے سے جاری تھی، لیکن 1897 میں صہیونی تحریک کے قیام کے بعد فلسطینی علاقے میں یہودی وطن کے قیام کی کوشش اور زیادہ تیز ہو گئی۔
اگرچہ صہیونی تحریک کو دنیا بھر میں رہنے والے بہت سے یہودیوں کی جانب سے یہودیوں کے ایک علیحدہ وطن بنانے کی حمایت حاصل ہے، لیکن تمام کے تمام یہودی صہیونیت یعنی زیونزم کے تصور کے حامی نہیں ہیں، یعنی تمام کے تمام یہودی صہیونی تحریک کی حمایت نہیں کرتے۔ نئی نسل کے نوجوانوں، طلبہ و طالبات اور قارئین کرام، آپ سبھی یقیناً اسرائیل اور فلسطین تنازع کی تازہ ترین صورتحال سے واقف ہوں گے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں چھوٹے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان مظاہروں میں دنیا بھر میں رہنے والے یہودی افراد بھی شریک ہو رہے ہیں۔ یہ وہ یہودی ہے جو صہیونیت یعنی زیونزم کے خلاف ہیں، جبکہ وہ یہودی جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں وہ صہیونیت یا زیونزم کے حامی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری اوپر بیان کردہ باتوں کو پڑھ کر یہودی افراد اور صہیونی یہودیوں کے درمیان جو فرق ہے اسے آپ تمام قارئین اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ قارئین کرام، اب آپ اس بات کی بھی تحقیق ضرور کریں کہ 1918 سے 14 مئی 1948 تک فلسطین کے کتنے مزید علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں آباد کار یعنی سیٹلرز کے نام پر یہودیوں کی آباد کاریاں کی گئیں۔ اس کو جاننے کے لیے گوگل پر نقشے دیکھیے۔ میں یہاں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ 1918 میں فلسطین میں یہودیوں کی آبادی محض 6% یعنی 6% تھی، جو 1947 میں بڑھ کر 33% یعنی 33% ہو گئی تھی۔ اسرائیل کی ریاست جو 14 مئی 1948 کو قائم ہوئی تو پھر عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں جن میں اسرائیلی افواج نے تاریخی فلسطین کے 78% حصے یعنی 78% حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے تقریباً تمام تاریخی فلسطین پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے مزید 3 لاکھ فلسطینیوں کو جبری بے دخل کر دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے 1948 میں ریاست اسرائیل کے قیام کے بعد 7,50,000 سے لے کر 9 لاکھ فلسطینی مردوں، عورتوں اور بچوں کو ان کے آبائی وطن سے بے دخل کیا گیا تھا، اور وہاں یا تو یہودیوں کو آباد کیا گیا یا باقی علاقوں کو مسمار کر دیا گیا۔ قارئین کرام، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے اس تحریر کردہ مقالے میں اسرائیل فلسطین تنازع کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اسرائیل کی ریاست قائم ہو جانے کے بعد اسرائیل، فلسطین اور عرب ریاستوں کے درمیان چھوٹی بڑی جنگیں ہوتی رہیں۔ آئیے ہم ان کا ایک مرتبہ پھر سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ 14 مئی 1948 سے 1982 کے درمیان یہ تنازعات اسی طرح چلتے رہے اور چھوٹی بڑی جنگیں بھی ہوتی رہیں۔ 1948 میں اسرائیلی ریاست قائم ہونے کے فوری بعد جو جنگیں ہوئیں ان بڑی جنگوں میں 1948 کی عرب اسرائیل جنگ، 1956 میں سوئس کینال کا بحران، 1967 میں 6 روزہ جنگ، 1967 سے 1970 تک جنگ بندی کے لیے جنگ، 1973 میں یوم کپور جنگ اور 1982 میں اسرائیل لبنان جنگ شامل ہے، جبکہ ان بڑی جنگوں کے علاوہ کئی مزید چھوٹی جھڑپیں بھی چلتی رہیں۔ قارئین کرام، اب میں آپ کے سامنے کچھ مزید تاریخی حقائق رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان کی تصدیق اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے گوگل، ویکیپیڈیا یا مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے رجوع کر سکیں۔
تاریخی اوسلو معاہدہ، ہسٹوریکل اوسلو ایکارڈ۔ اوسلو معاہدہ، جسے امن معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، 1990 کی دہائی یعنی 1990 کی دہائی کے اوائل میں اسرائیل اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے درمیان طے پانے والی تاریخی معاہدوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ان معاہدوں کا ایک مقصد اسرائیل فلسطین تنازع کے درمیان امن مذاکرات کے لیے ایک فریم ورک تیار کرنا تھا، جبکہ دوسرا مقصد اسرائیل اور فلسطین تنازع کے حل کے لیے ایک روڈ میپ بھی قائم کرنا تھا، یعنی امن مذاکرات کو جاری رکھنے کے لیے ایک فریم ورک اور ان کے حل کے لیے ایک روڈ میپ بھی تیار کرنا تھا۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس معاہدے کے سلسلے میں مذاکرات کا آغاز ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں کیا گیا تھا، اور ان مذاکرات کا اختتام 20 اگست 1993 یعنی 20 اگست 1993 کو ہوا تھا۔ اوسلو میں اس ابتدائی معاہدے کے روڈ میپ پر اتفاق کے بعد فلسطین اور اسرائیل کے نمائندوں نے امریکہ اور روسی وزرائے خارجہ کی موجودگی میں دستخط کیے۔ اس تاریخی اوسلو معاہدے پر باقاعدہ دستخط 13 ستمبر 1993 یعنی 13 سپٹمبر 1993 کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن DC میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کی موجودگی میں کیے گئے۔ اس معاہدے پر فلسطین کی جانب سے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے چیئرمین یاسر عرفات اور اسرائیل کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابین نے دستخط کیے تھے۔ اوسلو معاہدہ دو حصوں پر مشتمل تھا، ایک اصولوں کا اعلان ڈکلیریشن آف پرنسپلز DOP، اور اس کے بعد کا دوسرا معاہدہ عبوری معاہدہ یا انٹیریم ایکارڈ قرار پایا، جسے اوسلو ایکارڈ 2 بھی کہتے ہیں۔ اصولوں کے اعلان یعنی ڈکلیریشن آف پرنسپل DOP کے مطابق اسرائیل فلسطین تنازع کے حل اور خطے میں مستقل امن کے حصول کے لیے ایک لائحہ عمل کا خاکہ پیش کیا گیا تھا، جس میں مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی یعنی غزہ اسٹرپ میں ایک عبوری خود مختار ادارے کے طور پر فلسطین اتھارٹی کا قیام شامل تھا۔ عبوری معاہدہ یا اوسلو ایکارڈ 2 پر 1995 میں مصر کے ٹاؤن طابا میں دستخط کیے گئے، جس کے تحت طے پایا گیا تھا کہ فلسطین کے وہ علاقے یعنی مغربی کنارے اور غزہ کے کچھ حصوں میں جہاں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، وہاں سے اسرائیلی افواج کے انخلا اور ان علاقوں میں فلسطینی خود مختاری کے قیام اور PLO کے تحت اسرائیل کو تسلیم کرنے جیسے مسائل پر توجہ مبذول کرائی گئی تھی۔ اگرچہ اوسلو معاہدوں کو امن کی جانب ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا گیا اور اس معاہدے کی روح سے 5 سال کے لیے عبوری انتظام پر اتفاق کیا گیا تھا، اور اس 5 سالہ عبوری انتظام کے دور میں اس تنازع کے امور طے کرنے کے لیے مئی 1996 تک حتمی مذاکرات ہونے تھے، لیکن اس تنازع کا حتمی حل آج تک ایک پیچیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جن رہنماؤں نے تاریخی اوسلو معاہدے کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کیا اور اس پر دستخط کیے، ان میں سے اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابین کو 4 نومبر 1995 کو یعنی 4 نومبر 1995 کو اوسلو معاہدے کی حمایت میں نکلنے والی ریلی کے اختتام پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، جبکہ فلسطینیوں کے رہنما اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کے چیئرمین یاسر عرفات کو ریڈیو ایکٹیو میٹل پولونیم کا زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب سے خراب تر ہوتی گئی، اور بالآخر انہیں علاج کی غرض سے فرانس کے ایک اسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں وہ 11 نومبر 2004
یعنی 11 نومبر 2004 کو انتقال کر گئے۔ اسرائیل پر حماس کا راکٹ اٹیکس 7 اکتوبر 2023 عیسوی۔ راکٹ اٹیکس آن اسرائیل بائی حماس 7 اکتوبر 2023۔ 7 اکتوبر سن 2023 کو حماس نے اسرائیل پر راکٹ اٹیکس کیے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کی فوجیوں سمیت 1300 سے زائد مرد، خواتین اور معصوم بچے ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سے مکانات، چھوٹی بڑی عمارتوں سمیت دیگر اثاثہ جات تباہ ہوئے۔ دنیا بھر کے تمام ہی ممالک نے ان حملوں کی نہ صرف مذمت کی بلکہ متاثرہ اسرائیلی عوام سے دلی تعزیت اور اظہار ہمدردی بھی کی۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حماس کے اس اقدام کو دنیا کی بڑی اکثریت نے پسند نہیں کیا، اور ایک بڑی اکثریت نے حماس کے اس حملے کی شدید مخالفت کی اور اس کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حماس نے ہزاروں راکٹس اور پیرا گلائیڈرز کہاں اور کس ملک سے حاصل کیے؟ ساتھ ساتھ مجھ سمیت ہر فرد یہ بھی سوچ رہا ہے کہ حماس نے راکٹ اٹیکس کرنے سے پہلے یہ بھی کیوں نہیں سوچا کہ اسرائیل پر اٹیکس کرنے کے بعد اس کا پلان دوم اور پلان سوئم یعنی پلان بی اور پلان سی کیا ہوگا؟ اور حماس اور اس کے ساتھیوں نے یہ بھی کیوں نہیں سوچا کہ اسرائیل پر ان کے حملوں کے جواب میں اسرائیل کی فوجی کارروائیاں کیا اور کس کس طرح کی ہوں گی، جن کا خمیازہ معصوم و نہتے فلسطینی عوام کو کس کس طرح بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیل جس نے پہلے ہی فلسطین کے تقریباً تمام ہی علاقوں پر یا یوں کہہ لیجئے کہ 90% سے زائد رقبے پر وقفے سے بھاری ہتھیاروں، ٹینکوں اور فضائیہ سے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا، جو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اسرائیل کو فلسطین پر ہر طرح سے جنگی برتری حاصل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو پوری دنیا کے بڑے امیر اور طاقتور ترین ممالک کی ہر طرح کی حمایت حاصل رہی ہے۔ اس حمایت میں صرف سفارتی حمایت ہی شامل نہیں تھی، بلکہ ہر طرح کی عسکری ساز و سامان کی مدد بھی شامل رہی، جن میں جنگی بحری جہازوں، دور تک مار کرنے والے میزائلز، جدید ترین بندوقیں اور دیگر ہتھیار شامل ہیں۔ اس امر سے ہر شخص واقف ہے کہ اسرائیل کو جن بڑے امیر اور طاقتور ترین ممالک کی مکمل اور ہر قسم کی سپورٹ حاصل رہی ہے، ان ممالک میں امریکہ، برطانیہ سمیت تقریباً تمام مغربی ممالک شامل ہیں، جبکہ فلسطین کو اس طرح کی سپورٹ کسی بھی ملک کی حاصل نہیں تھی۔ جہاں تک اسلامی ممالک کا تعلق ہے تو وہ سلطنت برطانیہ کے قبضے سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے ہی امریکہ، برطانیہ اور مغربی ممالک کی حمایت و دیگر عسکری ساز و سامان کے دستے نگر یعنی محتاج رہے ہیں اور آج تک ہیں۔ مزید یہ کہ اس امر سے بھی ہر خاص و عام واقف ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک آج جدید ترین عسکری یعنی فوجی ساز و سامان بنانے سے قاصر ہے۔ اب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان نے تو ایٹم بم بنا لیا ہے، تو قارئین کو میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان نے جو ایٹم بم اور میزائلز بنائے ہیں، ان کو بنانے کے لیے جن معدنیات یعنی منرلز، جدید ترین ٹیکنالوجیکل آلات
یعنی ٹیکنالوجیکل انسٹرومنٹس، میٹلز اور کیمیائی مواد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پاکستان خود نہیں بناتا، بلکہ پاکستان وہ تمام چیزیں امریکہ، برطانیہ یا مغربی ممالک سے ہی منگواتا ہے۔ یعنی پاکستان میں ابھی یہ صلاحیت موجود ہی نہیں ہے کہ وہ خود سائنسی تحقیق کر کے کوئی نئی چیز تخلیق کر سکے۔ ہاں، البتہ بنی بنائی چیزوں کو باہر سے منگوا کر انہیں جوڑ کر کوئی چیز بنانا ہرگز پاکستان کی ایجاد کردہ تخلیق قرار نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہاں تو میں حماس کی جانب سے اسرائیل پہ کیے جانے والے راکٹ اٹیکس بشمول پیراگلائڈرز حملوں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اب اس موضوع سے جڑی کچھ مزید باتیں سوالات کی شکل میں کرنا چاہوں گا۔ ان باتوں کو آپ کو انتہائی غور سے پڑھنا ہوگا اور سننا ہوگا تاکہ نفس سے مضمون سمجھنے میں آسانی ہو۔ میرے اس مقالے کو پڑھنے والے آپ سب لوگ بتائیں کہ کیا کبھی فلسطین کی جانب سے اسرائیل پر اس طرح حملے کیے گئے جس طرح 7 اکتوبر سن 2023 کو حماس نے اسرائیل پر کیے؟ آپ سب جانتے ہوں گے کہ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کرنے والا کوئی ایک اور صرف ایک گروپ ہی نہیں بلکہ کئی گروپس ہیں جن کا تذکرہ میں اس تحریر میں پہلے کر چکا ہوں۔ اب یہاں یہ سوال کرنا بھی غیر ضروری نہیں ہوگا کہ فلسطین میں آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے جتنے بھی گروپس موجود ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک گروپ نے بھی 7 اکتوبر سن 2023 کو حماس کے راکٹ اٹیک سے پہلے اسرائیل پر اتنی بڑی تعداد میں راکٹس داغے؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو پھر میرا یہ سوال کرنا بھی جائز بنتا ہے کہ حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل نے 8 اکتوبر سن 2023 سے اسرائیلی قبضے سے محفوظ رہ جانے والے یعنی اسرائیلی قبضے سے بچ جانے والے تمام ہی فلسطینی علاقوں پر جو فضائی، بحری اور بری حملے کیے ہیں، وہ آج 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود کس طرح اور کیوں کر جاری ہیں۔ اسرائیل کے ان حملوں کی وجہ سے 11,000 سے زائد فلسطینی مرد، خواتین اور معصوم بچے ہلاک ہوئے اور 1 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے، اور تا دم تحریر روزانہ سینکڑوں افراد کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب مزید سوالات ذہن کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہو جانے کے بعد فلسطین نے کتنی مرتبہ اسرائیل پر فضائی، زمینی اور بحری حملے کیے؟ سن 1948 سے لے کر آج تک فلسطین نے اسرائیل پر حملے کر کے کتنے اسرائیلی علاقوں پر قبضے کیے اور کتنی بڑی تعداد میں اسرائیلیوں کو ان کے گھروں سے جبراً بے دخل کیا؟ کتنی اسرائیلی بستیوں کو مسمار کیا؟ فلسطین نے کتنی اسرائیلی بستیوں میں آباد کار یعنی سیٹلرز کے نام پر فلسطینیوں کی آباد کاریاں کی؟ اس بات کا بھی سچائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے کہ سن 1948 کے بعد سے لے کر آج تک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جتنی چھوٹی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ان چھوٹی بڑی جنگوں میں کتنے اسرائیلی اور کتنے فلسطینی ہلاک و زخمی ہوئے؟ مزید ایک اور سوال یہ ہے کہ 7 اکتوبر سن 2023 کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے اب تک جتنے حملے کیے ہیں جو آج تک جبکہ میں تحریر لکھ رہا ہوں جاری ہیں، جس کی وجہ سے فلسطین کی تازہ ترین صورتحال انتہائی ہولناک ہو چکی ہے، کیا یہ انسانی تاریخ میں ہونے والے بڑے سانحات میں سے ایک اور بڑا انسانی المیہ نہیں ہے؟ آج فلسطین میں ہر طرف تباہی ہے، وہاں ہلاک و زخمی ہونے والے فلسطینیوں کے لیے نہ اسپتال دستیاب ہیں، نہ ہی ادویات ہیں، وہاں نہ پانی ہے، نہ گیس ہے اور نہ ہی بجلی ہے، اور نہ ہی کھانے پینے کی اشیاء دستیاب ہیں، اور نہ ہی روزمرہ استعمال کی اشیاء دستیاب ہیں۔ اور اگر کچھ امدادی ادارے امدادی سامان لے کر وہاں پہنچے بھی تو انہیں متاثرہ علاقوں میں بچ جانے والے فلسطینیوں تک پہنچنے میں کون رکاوٹ بنا ہوا ہے؟
انسانیت کے علم بردار کہاں ہیں؟ اقوام متحدہ کہاں ہے؟ اقوام متحدہ کا انسان کے بنیادی حقوق کا چارٹر کہاں ہے؟ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے احکامات اور اپیلوں پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آج اقوام متحدہ کا وجود خود ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے؟ آخر عالمی انسانیت کا ضمیر کہاں اور کس جگہ مدفون ہو چکا ہے؟ قارئین کرام، ہم جنگ عظیم اول اور دوئم کے بعد کیا کچھ کھو چکے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے اس سے آج تک کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ آخر کیوں؟ آخر ہم کیوں نہیں سوچتے کہ جنگ صرف اور صرف تباہی اور بربادی لاتی ہے؟ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ جنگ کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں انسانیت کی فلاح کی ضامن نہیں ہوتی۔ بار بار کی جنگوں اور انسانی جان و مال کی بربادی کے بجائے ہم اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو کیوں نہیں جگاتے؟ ہم رنگ و نسل، زبان اور علاقائی تعصب سے آخر کب باہر آئیں گے؟ ہم رنگ و نسل کے فرق کو کب مٹائیں گے؟ ہم مذہبی بنیادوں پر نفرت سے باہر آ کر مذہبی رواداری کے قیام کے لیے کب آگے بڑھیں گے؟ ان تمام باتوں سے پڑھ کر کوئی اور چیز یا بات ہے تو وہ صرف اور صرف احترام انسانیت ہے۔ احترام انسانیت کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ ہم احترام انسانیت پیدا کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے مطابق یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آخر ہم کب ہوش مندی کے ساتھ احترام انسانیت کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں گے؟ آؤٹ کم، ماحصل، خلاصہ تحریر، تمام یا ماحصل تحریر، سچ اور کڑوے سچ کے ساتھ اس دنیا بھر میں رہنے والے افراد کی تعداد 1940 سے 2023 یعنی آج تک کہاں سے کہاں تک جا پہنچی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے۔ اپروکسیمیٹلی 1940 2.3 بلین، 1950 2.5 بلین، 1960 3 بلین، 1970 3.7 بلین، 1980 4.4 بلین، 1990 5.3 بلین، 2000 6.1 بلین، 2010 6.9 بلین، 2020 7.8 بلین، 2023 8 بلین اپروکسیمیٹلی۔ اسی طرح 1940 میں ممالک کی تعداد میں ہر ایک دہائی کے بڑھنے کے ساتھ 2023 تک مزید کتنے ممالک کا اضافہ ہوا ملاحظہ کیجیے۔ 1940 اپروکسیمیٹلی 73، 1950 اپروکسیمیٹلی 76، 1960 106، 1970 130، 1980 150، 1990 175، 2000 192، 2010 194، 2020 195، 2023 195 اپروکسیمیٹلی۔ قارئین کرام، اب سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوئم کے بعد دنیا میں آج 2023 تک تیسری جنگ عظیم نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں افراد کے مرنے یا مارنے کا سلسلہ عالمی سطح پر کم ہو گیا اور تنازعات کے خاتمے کے لیے جنگ و جدل کے بجائے بات چیت کا راستہ اختیار کیا جاتا رہا۔ تمام تر اختلافی تنازعات کا حل افہام و تفہیم سے نکالنے کی کوششوں، تنازعات کے فریقین کا ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے اور تنازعات کا حل جنگوں کے بجائے مذاکرات کے ذریعے نکالنے کے نتیجے میں نئے ممالک کا وجود عمل میں آتا رہا
اور اس طرح موجودہ دنیا تیسری جنگ عظیم سے تاحال محفوظ ہے۔ اگر ہم اختلافی تنازعات پر جنگیں اور صرف جنگیں ہی جاری رکھتے اور تنازعات کے فریقین اپنی اپنی ضدوں پر اڑے رہتے اور یہ کہتے کہ تمہارا وجود ہی غلط ہے اور میرا وجود ٹھیک ہے اور درست ہے، تو ہم آج تک جنگوں میں ہی الجھے اور پھنسے رہتے اور جنگوں کا سلسلہ بھی آج تک اسی طرح جاری رہتا جس طرح گزشتہ 75 یعنی 75 برسوں سے اسرائیل اور فلسطین تنازع میں الجھے اور پھنسے ہوئے ہیں اور تاحال چھوٹی بڑی جنگوں میں الجھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی اور انسانی جانوں کے اتلاف کے علاوہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان موجود تنازع کا حل نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر پوری دنیا میں تنازعات کے حل کے لیے بات چیت نہ کرنے اور ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم نہ کرنے کا سلسلہ جاری رہتا تو نئے ممالک دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ابھر کر سامنے نہیں آتے۔ اب میں واپس 75 سالوں سے جاری فلسطین اسرائیل تنازع کی طرف آتا ہوں۔ میں آگے چل کر جو کچھ اپنی سوچ و فکر کے مطابق تحریر کروں گا وہ تاریخی حقائق کی روشنی میں میری ذاتی سوچ و فکر ہوگی، جسے بہت سے قارئین صحیح سمجھیں گے، یعنی وہ میری تحریر کردہ باتوں، خیالات اور سوچ و فکر سے اتفاق کریں گے اور بہت سے قارئین اسے غلط سمجھیں گے، یعنی وہ میری تحریر کردہ باتوں، خیالات اور سوچ و فکر سے اختلاف کریں گے۔ میں یہاں اس امر پر زور دینا چاہوں گا کہ خواہ پڑھنے والے میری تحریر کردہ باتوں، خیالات اور فکر و سوچ و فلسفے سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، میری نظر میں اتفاق اور اختلاف کرنے والوں کو احترام رہے گا، کیونکہ سوچ و فکر کے اظہار کی آزادی اگر میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اور اسے اپنا حق سمجھتا ہوں تو پھر میں کسی طرح دوسروں کی سوچ و فکر کے اظہار اور اتفاق یا اختلاف کے حق پر پابندی لگانے کا تصور کر سکتا ہوں یا ان پر پابندی لگانا اپنا حق سمجھ سکتا ہوں کیا؟ قارئین کرام، میں اپنی اس پوری تحریر میں تاریخی حقائق کی روشنی میں جو کچھ تحقیق کر سکا اس کے مطابق کافی تفصیل کے ساتھ اسرائیل اور فلسطین تنازع کو تحریر کرنے کی جو کوشش کی ہے، میں اس کوشش میں کتنا کامیاب رہا یا ناکام رہا اس کا فیصلہ تو آپ قارئین کرام ہی بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ اب میں آگے چل کر پوری کوشش کروں گا کہ اپنی تحریر کو مزید مختصر سے مختصر کر سکوں، جیسا کہ میں اپنی بیان کردہ تحریر میں متعدد بار بیان کر چکا ہوں کہ اسرائیل کی آزاد ریاست 1948 میں قائم ہوئی تھی۔ اسی سال یعنی 1948 میں عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی جو 1949 میں ختم ہوئی۔ قارئین کرام، اب آپ اس پر ضرور نہ صرف خصوصی توجہ دیں بلکہ انتہائی غور و فکر بھی کریں کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا۔ عرب اتحاد کو شکست ہوئی اور اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی۔ اسرائیل کی اس فتح سے خطے میں ایک اور نئے بحران نے جنم لیا، کیونکہ اقوام متحدہ نے جتنا علاقہ اسرائیل کو دیا تھا، اس جنگ کے بعد اسرائیل نے اقوام متحدہ کی جانب سے دیے گئے اس طے شدہ رقبے کو بڑھا کر فلسطین کے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے لاکھوں فلسطینیوں کو ہجرت کرنا پڑی اور اس طرح فلسطینی مہاجرین کا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب قارئین کرام، اس بات پر مزید غور کریں کہ عرب اسرائیل جنگ کے اختتام کے بعد ہونے والی دیگر چھوٹی بڑی جنگوں میں اسرائیل کا کتنا فائدہ ہوا اور فلسطین کو کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سوال کا جواب میں اپنی تحریر کے پہلے حصے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ ان تمام چھوٹی بڑی جنگوں کا ہولناک نتیجہ دونوں طرفین یعنی اسرائیل اور فلسطین کے لاکھوں معصوم و بے گناہ شہریوں کی ہلاکت کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا۔ اب اگر ہم مزید اس بحث و مباحثے میں پڑے رہیں کہ دونوں فریقین میں سے کس فریق کا زیادہ اور کس فریق کا کم نقصان ہوا تو یہ بحث و مباحثہ کسی حتمی نتیجے کے بغیر ہی جاری رہے گا اور مزید معصوم و بے گناہ انسانی جانوں کا اتلاف بھی ہوتا رہے گا۔ لہٰذا میں اس دیرینہ اسرائیل فلسطین تنازع کا حل اپنے بیان کردہ فلسفہ حقیقت پسندی
اور عملیت پسندی یعنی ریئلزم اینڈ پریکٹیکلزم کو سامنے رکھ کر پیش کرنے کی جسارت کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس پرانے اسرائیل فلسطین تنازع کے زمینی حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آئندہ کی ایسی حکمت عملی بنانی ہوگی جو برسوں سے جاری جنگ کے خاتمے کا سبب بن سکے۔ قارئین کرام، میں آپ سے سوالات کی شکل میں کچھ مزید باتیں کرنا چاہوں گا۔ کیا اسرائیل کو امریکہ، برطانیہ اور مغربی ممالک کی حکومتوں اور طاقتور اشرافیہ کی حمایت حاصل نہیں ہے؟ کیا یہ زمینی حقیقت نہیں ہے کہ فلسطین کو ماں سوائے ایک یا دو ممالک کے کسی بھی ملک بشمول اسلامی ممالک کی حکومتوں اور طاقتور اشرافیہ کی کوئی عملی حمایت حاصل نہیں ہے؟ کیا یہ زمینی حقیقت نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کے باقاعدہ ممبر ممالک کی کل تعداد جو اس وقت 193 بنتی ہے، ان ممبران میں سے 164 ممبران نے اسرائیل کے وجود کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے؟ کیا یہ زمینی حقیقت نہیں ہے کہ سپر پاورز میں سے ایک بڑی سپر پاور روس نے 17 مئی سن 1948 کو اسرائیل کو باقاعدہ طور پر ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے تسلیم کیا؟ کیا یہ زمینی حقیقت نہیں ہے کہ ایک اور سپر پاور چائنا نے بھی 24 جنوری سن 1992 کو اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا؟ کیا یہ ایک زمینی حقیقت نہیں ہے کہ اسرائیل کو تو ایک ریاست کے طور پر اقوام متحدہ اور اس کے 164 رکن ممالک نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن تمام تر معاہدوں کے باوجود فلسطین کو ایک آزاد و خود مختار ریاست کے طور پر نہ تو اقوام متحدہ نے اب تک تسلیم کیا ہے اور نہ ہی کسی اور ملک نے تسلیم کیا ہے؟ کیا یہ حقیقت کسی المیہ سے کم نہیں ہے؟ کیا یہ زمینی حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان سمیت جن اسلامی ممالک نے اسرائیل کی ریاست کو اب تک اعلانیہ یا باقاعدہ طور پر تو تسلیم نہیں کیا، لیکن کیا ان ممالک کے بھی اسرائیل کے ساتھ غیر اعلانیہ یا خفیہ روابط نہیں ہیں؟ کیا یہ زمینی حقیقت نہیں ہے کہ موجودہ اسرائیل فلسطین جنگ میں کوئی ایک بھی اسلامی ملک اعلانیہ طور پر اپنے ٹھوس اور واضح لائحہ عمل کے ساتھ عملی میدان میں فلسطین کی حمایت کرنے سامنے نہیں آیا؟ قارئین کرام، میں ان بیان کردہ نکات اور سوالات کی روشنی میں اپنی جو رائے یہاں رقم کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فلسطین کا وجود اسرائیل کے وجود سے ہزاروں سال پرانا ہے، جبکہ گزشتہ 75 برسوں یعنی 75 ایئرز سے اسرائیل کا وجود ایک ایسی حقیقت بن کر سامنے آیا ہے کہ اقوام متحدہ کے باقاعدہ ممبران میں سے 164 ممالک اسے یعنی اسرائیل کو ایک آزاد و خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔ لہٰذا آج کی زمینی حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کا وجود حقیقی ہے اور اسرائیل کا وجود بھی ایک حقیقت بن چکا ہے۔ میں اقوام متحدہ سمیت تمام ہی بڑی اور طاقتور قوتوں کے سامنے اپنا یہ موقف بیان کرنا چاہوں گا کہ اقوام متحدہ کے طے کردہ تقسیم فلسطین پلان یعنی یونائٹڈ نیشنز پارٹیشن پلان، جس کے تحت 55% یعنی 55% حصہ یہودیوں یعنی جیوش کی ریاست کو ملے گا اور عرب ریاست کو 45% یعنی 45% حصہ ملے گا۔ میں حقائق کی روشنی میں یہاں اقوام متحدہ کے سامنے انصاف پر مبنی ایک مطالبہ رکھنا چاہوں گا کہ اسرائیل کو 45% حصہ دیا جائے، یعنی 45% حصہ اسرائیل کو دیا جائے، اور فلسطین کو
55% یعنی 55% حصہ دے کر 75 سال یعنی 75 ایئرز پرانے اسرائیل فلسطین کا تنازع مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے، اور اگر میری رائے سے کسی کو اتفاق نہ ہو تو کم از کم جس طرح اقوام متحدہ نے ایک آزاد ریاست اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اسی طرح قدیم فلسطین کی ایک آزاد و خود مختار ریاست کا قیام بھی عمل میں لایا جائے، تاکہ اس خطے میں معصوم و بے گناہ انسانوں کے کشت و خون کے جاری سلسلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے، اور اس طرح خطے میں پائیدار اور مستقل امن قائم کیا جا سکے۔ میں اپنے تخلیق کردہ فلسفہ حقیقت پسندی و عملیت پسندی یعنی ریئلزم اینڈ پریکٹیکلزم کے مطابق موجودہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے بارے میں اپنی مزید تجاویز پیش کرنا چاہوں گا۔ اسرائیل فلسطین کے درمیان تنازع ایک پیچیدہ اور حساس مسئلہ ہے، جس کے حل کے لیے دونوں فریقوں کے ساتھ بین الاقوامی برادری کی شمولیت اور تعاون کی بھی اشد ضرورت ہوگی۔ پرامن حل کی طرف بڑھنے میں مدد کے لیے چند تجاویز درج ذیل ہیں۔ مکالمہ اور گفت و شنید۔ جیسا کہ میں نہایت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے اور جنگ و جدل ختم کر کے بات چیت کا راستہ اختیار کرنے سے ہی اس تنازع کا حل نکل سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ مزید انسانی جانوں کے اتلاف اور تباہی کے سلسلے کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی برادری خصوصاً بڑی طاقتوں کی جانب سے فریقین پر زور دیا جائے کہ وہ ثالثوں کی موجودگی میں براہ راست مذاکراتی عمل میں شامل ہوں اور اپنی شکایت کے ازالے اور تنازع کے حل کی ایک مشترکہ بنیاد تلاش کریں، کیونکہ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے کھلی اور ایماندارانہ بات چیت بہت ضروری ہے۔ دو ریاستی حل۔ خطے میں مزید قیمتی جانوں کے تحفظ اور مستقل بنیادوں پر جنگ و جدل کی صورتحال سے بچنے کے لیے جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل کیا جائے۔ اس پالیسی کے تحت اسرائیل اور فلسطین کے عوام کو ایک دوسرے کی ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ اقوام متحدہ خود بھی فلسطین میں دو ریاستی حل کی حامی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کا یہی تقاضا ہے کہ فریقین بمباری اور حملے بند کر کے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ دو ریاستی حل کو تسلیم کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں، جہاں اسرائیل اور فلسطین محفوظ سرحدوں کے ساتھ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے آزاد ریاستوں کے طور پر رہ سکیں۔ انسانی حقوق کا احترام۔ میں سمجھتا ہوں کہ احترام انسانیت رنگ، نسل، مذہب، عقیدے اور علاقائی وابستگی سے بالا تر اور عظیم ہے۔ لہٰذا خطے میں آباد تمام اقوام سے وقت کا یہی تقاضا ہے کہ وہ رنگ، نسل، مذہب اور عقیدے کی تفریق سے بالا تر ہو کر انسانیت کی بقا، اس کے احترام اور انسانی حقوق کے تحفظ کو اولویت دیں۔ احترام انسانیت، مساوات، انصاف اور بین الاقوامی قانون کا احترام کرتے ہوئے ہر قوم کو عزت اور آزادی کے ساتھ جینے کا حق دینے سے ہی ہر علاقے اور خطے میں مستقل اور پائیدار امن کے قیام میں مدد مل سکتی ہے۔ بین الاقوامی حمایت۔
بین الاقوامی برادری اقوام متحدہ خصوصاً بڑے اور امیر و طاقتور ترین ممالک جنگ بندی اور مستقل امن کے سلسلے میں فعال کردار ادا کریں، اور یہ عمل سفارتی کوششوں، اقتصادی مدد اور حفاظتی ضمانتوں کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، خطے میں امن کا حصول ایک پیچیدہ کام ہے جس کے لیے تمام فریقین کو عزم، صبر اور سمجھ بوجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ طاقت کے ذریعے کوئی بھی قوم کسی علاقے پر قبضہ کر کے اس علاقے کو مقبوضہ علاقہ تو بنا سکتی ہے، اور مقبوضہ علاقے میں رہنے والے عوام کو اپنا محکوم تو ضرور بنا سکتی ہے، لیکن طاقت کے ذریعے کسی بھی دوسری قوم کے وجود کو ختم نہیں کر سکتی۔ قارئین کرام، میں نے اپنی سوچ و فکر کے مطابق فلسفہ حقیقت پسندی ریئلزم کے تحت زمینی حقائق کا مختصراً خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اور عملیت پسندی پریکٹیکلزم کے مطابق اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے ساتھ ساتھ خطے میں مستقل اور پائیدار امن کے قیام کا فارمولہ یا پلان بھی پیش کر دیا ہے۔ قارئین کرام، میں اپنے تخلیق کردہ فلسفہ حقیقت پسندی و عملیت پسندی ریئلزم اینڈ پریکٹیکلزم کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دنیا میں موجود کون سی چیز انسان کے فائدے میں ہے اور کون سی نقصان دہ ہے، اور یہ سب کچھ جان لینے کے بعد انسان کے لیے جو کچھ بھی فائدہ مند ہو اسے عملی طور پر کسی طرح اپنایا جائے یا استعمال کیا جائے۔ اسی طرح جو کچھ انسان کے لیے نقصان دہ ہو اس سے کس طرح دور رہا جائے، پرہیز یا اجتناب کیا جائے، اور اگر کسی نقصان دہ چیز کا استعمال انسان کے فائدے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہو تو انسانیت کی بقا اور ایک عظیم مقصد کی خاطر اس کو استعمال کرنے کے لیے عملی طور پر کس طرح کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان دہ چیز انسان کی بہتری، بقا و سلامتی اور فلاح کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہو تو ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اس نقصان دہ چیز کو کس طرح اور کیسے استعمال کیا جانا چاہیے، اور جس کے استعمال سے کن کن تدابیر کو اختیار کر کے انسان کو نقصان پہنچنے کے عمل سے بچایا جا سکے۔ مثلاً یورینیم، جس کی علامت یعنی سمبل یو ہے، اور یہ ایک عنصر یعنی ایلیمنٹ ہے جس کے ذریعے بجلی بھی پیدا کی جا سکتی ہے اور جس سے انتہائی تباہ کن نیوکلر ہتھیار بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح پارا یعنی مرکری، جس کا سمبل Hg ہے، پارے کا استعمال انسانی جسم کا درجہ حرارت ناپنے کے آلہ تھرمامیٹر، انسان کے بلڈ پریشر ناپنے کے آلے اور ہوا کے دباؤ کو ناپنے والے آلے بیرومیٹر کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف پارا یعنی مرکری انسان کی صحت و زندگی اور ماحولیات کے لیے زہریلا پوائزنس بھی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اسے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر انتہائی احتیاطی اور ضروری تدابیر کے ساتھ۔ قارئین کرام، میں اپنے تحریر کردہ اس تحقیقی مقالے یعنی تھیسس کے ذریعے اپنے فلسفہ حقیقت پسندی یعنی ریئلزم اور عملیت پسندی یعنی پریکٹیکلزم کے مطابق صرف یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں موجود تمام تنازعات، تعصبات، نفرتوں، کدورتوں اور بغض و عناد کا کسی طرح خاتمہ کیا جائے، اور ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے زمینی اور سچے حقائق کو تسلیم کر کے اور ان کا جائزہ لیتے ہوئے دنیا بھر میں موجود ہر ملک میں پائے جانے والی بے چینیوں کے خاتمے، حقوق سے محرومی کے خاتمے، رنگ و نسل کے امتیاز کے خاتمے،
ایک دوسرے کے وجود کو کھلے دل سے تسلیم کرنے، سوچ و فکر کے تضادات یا اختلافات کے خاتمے کے لیے جنگ و جدل کے بجائے بات چیت کا راستہ اختیار کرنے، مذہبی رجوع پسندی کے خاتمے، مذہبی رواداری کو قائم کرنے، مرد و خواتین کے امتیاز کو مٹانے، برتری اور کمتری کی سوچ کا خاتمہ کرنے کے لیے با اثر ممالک بالخصوص اقوام متحدہ کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس بات کو یقینی بنانا اشد ضروری ہے کہ تضادات و اختلافات کے خاتمے اور تنازعات کے حل کے لیے جنگ یا طاقت کا ناجائز استعمال کرنے کے بجائے خلوص نیت اور دیانتداری کے ساتھ بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ 24 اکتوبر 1945 یعنی 24 اکتوبر 1945 کو قائم ہونے والے اقوام متحدہ کی تشکیل اسی لیے عمل میں لائی گئی تھی کہ دنیا میں ہونے والے ہر قسم کے ظلم و ستم و بربریت کا خاتمہ کیا جا سکے، اور جنگ عظیم اول اور دوم کے ہولناک نتائج کی روشنی میں دنیا بھر میں آئندہ کوئی تیسری ممکنہ عالمی جنگ سے بچا جا سکے، اور دنیا بھر میں احترام انسانیت کے قیام کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر کے دنیا بھر کے ممالک کو پابند بنایا جا سکے کہ وہ چارٹر آف یونائٹڈ نیشنز پر عمل درآمد کریں۔ میں ذاتی طور پر دنیا بھر میں اور دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود تنازعات کو طاقت کے ذریعے حل کرنے کا خاتمہ چاہتا ہوں، دنیا میں انصاف اور انصاف کے نظام کا عملی طور پر نظر آنے والا عمل دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جنگ اور جنگ کے مکمل خاتمے اور امن اور صرف امن کے قیام کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا مشن و مقصد صرف اور صرف جنگ سے نفرت اور امن سے محبت ہے۔ قائرین کرام، اب آپ میرے تاریخی حقائق کی روشنی میں تیار کردہ اس تحقیقی مقالے یعنی تھیسس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے ضمیر کے مطابق بہتر طور پر فیصلہ کریں کہ میرا تحریر کردہ مقالہ یعنی تھیسس کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میری آپ تمام قارئین سے بصد احترام درخواست ہے کہ اگر میری بیان کردہ باتوں میں سے کوئی بات کسی کو ناگوار گزری ہو تو مجھے معاف فرمائیں۔ میری اصلاح اور اپنے خیالات سے آگاہ کرنے کے لیے میرے ای میل ایڈریس پر مجھے ضرور آگاہ کریں۔ عالمی امن، جنگ و جدل کے خاتمے، انسانیت کی بقا اور خصوصاً مشرق وسطیٰ کے خطے میں مستقل قیام امن کے لیے دعا گو احقر الطاف حسین، بانی و قائد متحدہ قومی مومنٹ۔